إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ رمضان المبارک کا مہینہ ایک مسلمان کے لیے تربیت گاہ ہے۔ انسان کی رمضان المبارک کے مہینے میں تربیت ہوا کرتی ہے۔ دیگر 11 مہینوں کے مقابلے میں رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں اور بھلائیوں کا مہینہ ہوا کرتا ہے، نیکیوں اور بھلائیوں کا ماحول ہوا کرتا ہے، جس وجہ سے رمضان المبارک میں انسان کی تربیت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ جو بندہ روزے کی حالت میں جھوٹی باتوں کو اختیار کرنے اور عمل کرنے کو نہیں چھوڑتا، اللہ رب العالمین کو ایسے بندے کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ تو لہذا روزہ خالی بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے۔ روزہ جس طرح انسان کھانے پینے سے رک جاتا ہے، اسی طرح انسان کے اعضاء پر بھی اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ زبان اس طرح دیگر اعضاء پر بھی اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، زبان کو لگام دینا ہوتا ہے۔ تو رمضان المبارک انسان کی تربیت کرتا ہے، انسان کو، مسلمان کو نکھارتا ہے۔ رمضان المبارک کچھ پیغامات اور اہداف اور مقاصد ہمیں دے کر جاتا ہے جو رمضان کے بعد بھی ہم نے اختیار کرنے ہوتے ہیں۔ ان پیغامات میں سے، ان اسباق اور دروس میں سے جو رمضان ایک مسلمان کو دیتا ہے، تقویٰ پرہیزگاری ہے، اللہ کا خوف ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے۔ مقصد کیا ہے؟ اہداف کیا ہیں؟
لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر اللہ رب العالمین کا حقیقی خوف آ جائے۔ گناہ انسان کو بلا رہا ہو، گناہ کا ماحول ہو، لیکن صرف اس وجہ سے گناہ کو چھوڑ دیں کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو کیا جواب دوں گا، یہ تقویٰ ہے، یہ پرہیزگاری ہے۔ یہ تقویٰ اور پرہیزگاری انسان کے اندر پیدا کرنے کے لیے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یہ اہم سبق اور درس ہے رمضان کا، انسان کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے، لوگوں کے ڈر سے نہیں، اللہ کے خوف سے انسان گناہوں کو چھوڑ دے، گناہوں کے قریب نہ جائے۔ اسی چیز کو، تقویٰ کے اختیار کرنے کو قرآن میں ہمیں ابھارا گیا ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، پس اللہ کا خوف جتنی طاقت ہے اتنا اختیار کرو، تمہارے اندر اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ یہ رمضان المبارک کا بہت بڑا پیغام ہے، بہت بڑا درس ہے ہم انسانیت کے لیے۔ اللہ کا خوف اختیار کریں، تقویٰ اختیار کریں۔ رمضان المبارک کا ایک اور اہم سبق اور درس نماز کی پابندی ہے۔ اپنی زندگی میں نماز کو داخل کرنا ہے۔ جس طرح انسان بھوک کی اور پیاس کی شدت محسوس کرتا ہے، اس کو محسوس ہوتی ہے، ٹھیک اسی طرح نماز کا احساس ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ نماز کا وقت قریب ہو، جس طرح انسان کو بھوک اور پیاس تڑپاتی ہیں، اسی طرح نماز کا احساس بھی پیدا ہو اور انسان کو تڑپائے۔ نماز کی پابندی کرنے کا رمضان المبارک سبق اور درس دیتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کتنا بہترین ماحول ہوتا ہے رمضان کے اندر نماز کا۔ انسان اذان سنتے ہی اللہ کے گھر مسجد میں جماعت سے نماز ادا کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے، صف اول میں شریک ہوتا ہے، تکبیر تحریمہ میں شریک ہوتا ہے، نماز سے پہلے کی اور بعد کی سنتیں ادا کرتا ہے، وقت ملتا ہے تو قرآن کی تلاوت کر لیتا ہے۔ رمضان المبارک کا ایک اہم درس اور سبق یہ ہے، انسان نماز کا پابند بن جائے، اپنا اور اپنی اولاد کا نماز سے تعلق اور ربط مضبوط کر لیں۔ یہ رمضان المبارک کا درس ہے۔ نماز کے سوا انسان کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، تمہیں کس وجہ سے دوزخ میں، جہنم میں داخل کیا گیا ہے؟ تو ان کا جواب کیا ہوگا؟ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ لہذا توحید کے بعد نماز کا ہونا انسان کے لیے بہت اچھی امید ہے۔ جو بندہ موحد ہونے کے ساتھ ساتھ نماز کا پابند ہے، اس انسان کے لیے اچھی امید رکھی جا سکتی ہے۔ رمضان کا اہم سبق اور درس یہ ہے کہ ہم اور ہماری اولاد نماز کے پابند بن جائیں، نماز سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے۔ جس طرح رمضان میں ہم نماز کا اہتمام کرتے ہیں، جماعت کا، صف اول کا، تکبیر تحریمہ کا، ٹھیک اس طرح رمضان کے جانے کے بعد بھی بقیہ 11 مہینے ہمارا اور نماز کا تعلق ہونا چاہیے۔ رمضان کے اسباق اور دروس میں سے اہم درس قرآن پاک سے تعلق کا مضبوط ہونا ہے۔ ہم قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں تعلق اور ناطہ بڑا مضبوط ہے۔ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے مہینے کا تعارف قرآن میں اس انداز سے فرمایا،
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ یہ تعلق ہے، یہ ربط ہے رمضان اور قرآن کا۔ رمضان کا چاند نظر آتا ہے، فوراً ہم اللہ کے سامنے تراویح کی صورت میں قیام کرتے ہیں، قرآن سنتے اور سناتے ہیں، اور یہ سلسلہ رمضان کی آخری رات تک جاری رہتا ہے، قرآن سنا اور سنایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ رمضان کا قیام کرتا ہے ایمان اور ثواب کی نیت سے، قیام کا مطلب قرآن کو نماز میں پڑھتا ہے یا امام کے پیچھے کھڑا ہو کر سنتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، ایسے بندے کے پچھلے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ رمضان اور قرآن کا بہت گہرا تعلق ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی صحیح بخاری میں حدیث ہے، فرماتے ہیں کان یعرض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، سیدنا جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا دور فرماتے تھے، کل عام مرتن، ہر سال ایک مرتبہ، فعرض علیہ مرتین فی العام الذی قبض فیہ، جس سال آپ کا انتقال ہوا جبرائیل علیہ السلام نے اس سال قرآن کے دو دور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائے۔ یہ تعلق ہے رمضان المبارک اور قرآن کا، لہذا اس تعلق کے ناطے رمضان ہمیں سبق اور درس دیتا ہے، ہمارا تعلق قرآن سے جڑا ہو، رمضان کے اندر بھی اور رمضان کے جانے کے بعد بھی بقیہ 11 مہینے ہم قرآن کی تلاوت کریں، ہم قرآن سنیں اور سنائیں، ہم اپنی اولاد کو قرآن پڑھائیں، اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کریں۔ قرآن سننا اور سنانا عظیم عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، امرنی اللہ ان اقرأ علیک لم یکن الذین کفروا، اے ابی، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ پر سورہ بینہ کی تلاوت کروں، سورہ بینہ آپ پر پڑھوں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وسمانی، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے۔ آپ نے فرمایا نام، ہاں اے ابی، اللہ نے آپ کا نام لیا ہے۔ فبکا، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ خوشی میں روتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی پر قرآن کی تلاوت کی ہے، تو قرآن کی تلاوت اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ قرآن سننا اور سنانا دونوں عبادتیں ہیں۔ ہمارا قرآن سے دونوں لحاظ سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ اپنے گھر میں قرآن سنائیں بچوں کو، اولاد کو، تاکہ ان کی قرآن سے ان کا تعلق اور ربط مضبوط ہو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی صحیح بخاری میں حدیث ہے، کہتے ہیں قال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اقرأ علی، اے عبداللہ بن مسعود، مجھے تلاوت سناؤ، مجھ پہ قرآن پڑھو۔ قلت، میں نے کہا، اقرأ علیک و علیک انزل، اے اللہ کے نبی، قرآن آپ پر نازل ہوا ہے، میں آپ پر تلاوت کروں؟ آپ نے فرمایا فإنی احب ان اسمع من غیری، میں چاہتا ہوں قرآن کی تلاوت کسی اور سے سنوں۔
میں یہ چاہتا ہوں۔ تو لہذا ہمارا تعلق اس انداز سے قرآن سے جڑا ہوا ہو، خود بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں، نہیں پڑھنا آتا سیکھیں، کوشش کریں، اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک پڑھائیں، اہتمام کریں۔ دیگر چیزیں ہم بچوں کے لیے ان کا اہتمام کرتے ہیں، کیوں نہ اللہ کے قرآن، اللہ کے پاک کلام سے اپنی اولاد کا تعلق اور ربط مضبوط کر لیں۔ رمضان المبارک کا یہ بڑا پیغام ہے، ورنہ اگر قرآن سے ہمارا تعلق ٹوٹ گیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تیرے لیے دلیل بنے گا اگر تیرا تعلق اور ربط مضبوط ہوگا قرآن سے، ورنہ یہ قرآن تیرے خلاف دلیل بنے گا۔ تو لہذا رمضان المبارک کا اہم پیغام یہ ہے، ہم اپنا اور اپنی اولاد کا قرآن پاک سے تعلق اور ربط مضبوط کر لیں۔ جس طرح قرآن پاک کا تعلق ہمارے ساتھ رمضان میں گہرا ہوتا ہے، تراویح کے حوالے سے پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، اولاد بھی شریک ہوتی ہے، ٹھیک اسی طرح رمضان کے بعد کے مہینوں میں بھی ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور رمضان المبارک کا اہم پیغام غریبوں، مسکینوں سے ہمدردی، ان کا خیال رکھنا، کیونکہ روزے میں، رمضان میں بھوک اور پیاس کی شدت اس احساس کو زندہ کرتی ہے۔ ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، جن کا کوئی کمانے والا نہیں، جو ایک وقت کا کھاتے ہیں دوسرے وقت کا ان کو نہیں ملتا، یا جو دنیا کی وہ نعمتیں جو ہم وافر مقدار میں روزانہ کی بنیاد پر استعمال کرتے ہیں، کئی ایسے لوگ ہوں گے جو ان نعمتوں سے محروم ہوں گے۔ لہذا ہماری طرف سے جس طرح رمضان میں ایسے لوگوں کا خیال رکھا جاتا ہے، ایسے لوگوں کی خدمت ہوتی ہے، ٹھیک اسی طرح رمضان کے بعد بھی ایسے لوگوں کا خیال رکھا جائے۔ رمضان المبارک غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ ہمدردی کے جذبات کو پیدا کرتا ہے، ہمدردی پر ابھارتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، اور جود کا مطلب اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، جس کو جس چیز کی بھی ضرورت ہے اس کو وہ چیز دینا، صرف کھانے پینے تک محدود نہیں ہے، صرف مالی مدد نہیں، جو بھی چیز جس کو درکار ہے اس کے ساتھ وہ مدد اور تعاون کرنا، یہ سخاوت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، سب سے زیادہ سخی تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رمضان، بقیہ 11 مہینوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت فرماتے تھے، لیکن رمضان المبارک کے آتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی مثال نہیں ملتی تھی۔ آپ علیہ السلام بے انتہا، بے تحاشا سخاوت فرماتے تھے رمضان المبارک کے مہینے میں۔ حین یلقاہ جبریل، جب اللہ کے نبی کو جبرائیل علیہ السلام ملتے تھے، وہی جو قرآن کا دور وغیرہ ہوتا، فلرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، وہ ہوا جو بارشیں اور رحمتیں لایا کرتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ہوا سے بھی زیادہ رمضان المبارک میں سخاوت فرماتے تھے۔ یہ تعلق ہے رمضان اور سخاوت کا۔
رمضان اور غریبیوں اور مسکینوں سے ہمدردی کا۔ یہ رمضان کا بہت بڑا پیغام ہے، ہمارے لیے بہت بڑا سبق اور درس ہے کہ ہم غریبوں سے ہمدردی کریں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، رمضان جاتے جاتے اندازہ لگائیں کس طرح ہمیں غریبوں سے ہمدردی سکھا کر جاتا ہے، ہمدردی کا درس دے کر جاتا ہے۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، سنن ابو داؤد کی صحیح روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر جو عید الفطر کے دن نماز سے قبل ادا کیا جاتا ہے، ٹھیک رمضان ختم ہوا اور ادھر اگلے دن صبح کو جو صدقہ دیا جاتا ہے صدقۃ الفطر، آپ نے یہ فرض کیا ہے۔ کس لیے؟ یہ روزے دار کی پاکائی کا باعث ہے جو اس سے کمی کوتاہیاں ہوئی روزے میں، اور مساکین کے لیے خرچی ہے، مساکین کے ساتھ تعاون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صدقہ فطر فرض فرمایا ہے۔ تو رمضان کا کتنا بڑا سبق ہے، جاتے جاتے ہمیں سکھا کر جا رہا ہے۔ جس طرح تم نے اپنے بچوں کے لیے کپڑے خریدے، جس طرح تم نے عید پر پکانے کے لیے اپنے گھر کے لیے اشیاء خریدی ہیں، اسی طرح آپ کے پڑوس میں غریب اور مسکین بھی ہوں گے، ان کا بھی خیال رکھو، انہیں فطرانہ دو تاکہ وہ بھی اس خوشی میں شریک ہو سکیں۔ یہ رمضان المبارک کا درس ہے کہ غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ ہمدردی کی جائے۔ اندازہ لگائیں، ایک موقع آیا عید الاضحیٰ کا موقع، اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دیہات کے لوگ اور ایک قافلہ آ گیا۔ عید الاضحیٰ کے ایام تھے، آپ علیہ السلام نے گوشت کو، قربانی کے گوشت کو ذخیرہ کرنے سے اس سال روک دیا، منع کر دیا، تاکہ ان غریبوں اور مسکینوں کو دیا جا سکے، ان کے ساتھ تعاون ہو۔ یہ شریعت کے ہاں غریب اور مسکین کا مقام ہے۔ اہل ثروت کو اس انداز سے غریبوں اور مسکینوں سے ہمدردی کا سکھایا جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے منع فرما دیا کہ 3 دن سے زیادہ گوشت اسٹور نہیں کر سکتے، ذخیرہ اندوزی نہیں کر سکتے۔ پھر اگلے سال آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں جو منع کیا تھا لِأَجْلِ الدَّافَةِ الَّتِي دَفَّتْ، ایک قافلہ آیا تھا، ان کو گوشت پہنچانے کے لیے، ان کی وجہ سے میں نے منع کیا تھا۔ فَكُلُوا، اب اس سال وہ نہیں ہے، لہذا تم کھاؤ، وَادَّخِرُوا، ذخیرہ بھی کرو، وَتَصَدَّقُوا، اور غریبوں اور مسکینوں میں صدقہ بھی کرو۔ تو یہ بہت بڑا پیغام ہے، بہت بڑا درس اور سبق ہے ہمارے لیے رمضان المبارک کا، کہ ہم غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھیں، ان سے ہمدردی کریں، رمضان میں بھی اور رمضان کے جانے کے بعد بھی ان کا خیال رکھیں۔ اسی طرح رمضان المبارک کا اہم سبق اور اہم درس یہ ہے کہ انسان اپنے اندر صبر، برداشت، زبان اور جذبات پر کنٹرول رکھے، حسن اخلاق اختیار کرے، لوگوں سے میل جول ہوتی ہے، تلخیاں ہوتی ہیں، بسا اوقات سامنے والے کی طرف سے زیادتی ہو جاتی ہے، تو ان ساری چیزوں کو آدمی دل پہ نہ لے، رفع دفع کر لے، ختم کر دے ان کو۔ یہ رمضان المبارک کا سبق ہے اور پیغام ہے اور درس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کان یوم صوم احدکم، جب تم میں سے کسی کا روزے کا دن ہو،
کوئی روزے میں ہو، فلا یرفس ولا یسخب، کوئی بھی بد اخلاقی والی بات اور جھگڑے والی بات نہ کرے، جھگڑا نہ کرے، کوئی بھی غلط بات نہ کرے۔ وَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کوئی اس روزے دار کو گالی دے دے، برا بھلا کہہ دے یا لڑائی جھگڑا کر لے، اس کا صرف یہی جواب ہونا چاہیے اور کوئی بھی ری ایکشن نہ دکھائے، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرَؤٌ صَائِمٌ، میں روزے میں ہوں، یہ جواب ہونا چاہیے۔ جب روزے دار آدمی سے کسی کا اختلاف ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، تلخی ہو جائے، کوئی سامنے سے بد کلامی کر لے، گالی دے دے، رمضان المبارک اور روزے کا پیغام یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر کنٹرول کر لے، برداشت کر لے، صبر کر لے، حسن اخلاق کا دامن تھامے رکھے۔ معمولی باتوں پر ہمارے اندر بہت بڑے اختلاف ہو جاتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے عدم صبر کا مظاہرہ ہوتا ہے، جذبات کا مظاہرہ ہوتا ہے، برداشت سے کام نہیں لیا جاتا، چھوٹی سی بات پر اختلاف ہوا، صدیوں تک وہ دشمنی اور وہ لڑائی جاری رہتی ہے، اختلافات جاری رہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اختلاف، وہ دشمنی، وہ لڑائی نسلوں میں سرایت کر جاتی ہے۔ رمضان المبارک کا ہمیں پیغام اور درس یہ ہے، سبق یہ ہے کہ انسان حسن اخلاق کو اختیار کرے، صبر اور برداشت سے کام لے، زبان اور اعضاء پر کنٹرول رکھے، اپنے جذبات پر کنٹرول رکھے۔ اسی طرح رمضان المبارک کا ایک اہم سبق اور درس وہ یہ ہے، انسان کی توجہ صرف اور صرف حلال پہ ہونی چاہیے، حلال کمائی ہو، بچوں کے لیے جو لقمہ وہ لائے وہ حلال کا ہو۔ رمضان المبارک اور روزہ یہ سکھاتا ہے انسان اپنے حلال کمائی کی، اللہ کی عظیم نعمتیں روزے کے اندر استعمال نہیں کر سکتا، اس کے لیے وہ حلال چیزیں وقتی طور پر حرام بن جاتی ہیں، وہ احتیاط کرتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، اجتناب کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ لہذا اس سے یہ درس اور پیغام ملا کہ عام حالات میں بھی حرام چیز سے اجتناب کیا جائے، انسان کی کمائی حلال کی ہونی چاہیے، حلال پر اکتفا کرے۔ یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے حلال کمائی کی، معاش کے حلال ہونے کی، کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو اس کا حکم فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبروں کی جماعت پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ۔ کتنا بڑا پیغام ہے، نام انبیاء کا لیا جا رہا ہے، درس اور سبق امتیوں کو ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو حلال کمائی کے اختیار کرنے کا حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ہم نے تمہیں جو پاکیزہ اور حلال چیزیں دی ہیں وہ کھاؤ، حرام سے اجتناب کرنا ہے۔ صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے صدقے کا ایک کھجور لے لیا اور منہ میں داخل کر دیا اور ڈال دیا، بچہ تھا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تنبیہ فرمائی، کح اس کو نکال دو، اس کو پھینک دو۔ اما شعرت، تمہیں پتہ نہیں ہے، انا لا ناکل الصدقہ، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ بچے کے معاملے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلال چیز کا لحاظ فرما رہے ہیں، حرام سے اجتناب کر رہے ہیں، لہذا ہم بھی اپنی اولاد کو اس چیز کا درس دیں، خود بھی حلال چیز کھائیں اور اولاد کو بھی حلال چیز کا درس اور سبق دیں۔ رمضان المبارک انسان کے لیے تربیت کا وقت، جگہ اور مقام ہے، درس گاہ ہے۔ انسان کی رمضان المبارک میں تربیت ہونی چاہیے۔ جو جو نیکیاں اور بھلائیاں، جو جو پیغامات رمضان المبارک سے حاصل ہوئے، ان تمام پیغامات کو، اسباق اور دروس کو بقایا مہینوں میں بھی، زندگی میں بھی انسان اختیار کرے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔